بھی شاہد سوئے مخلاق پہ نظر اٹھتی ہے کہ جب بھی رئیس سوئے مخلاق پہ نظر اٹھتی ہے کہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے کہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے کہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ کسی طرح سنتے رہے اور جھومتے رہے یار اس ٹائم میں جہاں ہم ثنا خوانی اور مدد رسول اور کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ وہاں کچھ رمضان کا فضائل بھی سماعت کریں گے تاکہ کچھ معلومات ہوتی رہے اور رمضان مبارک سے مزید محبت کا سلسلہ ہمارا بڑھنا چاہیے آقا علیہ السلام رمضان مبارک سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشا رحمت عالمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے ان دنوں میں 70 فرض ادا کیے اللہ اکبر یہ مہینہ صبر کا ہے صبر کا ثواب جنت ہے صبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کی گناہوں کے لیے مغفرت ہے اسلائی بھائی عرب تک بے شمار اسلائی بھائی روزہ افطار کراتے ہیں اور ان کو یہ بات بھی یاد ہو جانی چاہیے اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا عظیم ثواب بھی ہمارے زمرے میں آئے گا اور سب سے اچھی بات جو بینیفٹ ملے گا وہ کیا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے اب وہ اس ٹائم میں ذرا غور کیجیے گا جو میرے ساتھ فیضان رمضان کا فنکشن پہ ہیں کہ یہ کس چیز سے روزہ افطار کرائے ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اللہ اکبر میرے سرکار علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے غریب امتی بھی ہوں گے اور پیارے پیارے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہ سوال وہ ہے جو بعد میں سرکار کی امت کے مزید کام آئیں گے اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام سے اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے ایک گھونٹ کی بات ہو رہی ہے ایک کھجور پلا دیا ایک گھونٹ پانی پلا دیا اور ایک گھونٹ دودھ پلا دیا اللہ اکبر دیکھیں کیسا کرم والے کرم ہے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم بھی پیٹ بھر کے کھلائیں ہم بھی سرکار علیہ السلام کے حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں یہاں تک کہ اور فرمائے میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور فرمایا گیا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے
یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے پیارے اسلامی بھائی، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس وقت رمضان مبارک میں داخل ہو چکے ہیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی نیت کر چکے ہیں، اور جو تراویح میں شامل ہو رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو پہلا عشرہ رحمت مل رہا ہے۔ سلامت ہے نا یار، کتنے لوگ ہم میں سے نہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ رحمت بھی عطا فرمایا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جو اپنے غلام پر اس مہینے تخفیف یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ ابھی ہمارے نجم بھائی ذکر کرا رہے تھے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو جہاں سے ذکر کر رہا تھا، جو ہم میں شامل تھا، اس کا تو قلوب منور ہو گیا نا۔ تو نمبر 1 کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 استغفار کرنا، استغفار کرنا۔ آج جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، جو حالات آپ میرے پیش نظر ہیں، ایک کرونا وائرس کی صورت میں جو حالات پیش نظر ہیں، وہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور استغفار کو تھامیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے مدنی چینل پہ دیکھ رہا تھا، تو مرشد کریم کے پوتے پوتیاں وہ ذکر کرنے کے لیے چھیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یا سلاموں اور استغفار کا وید ہو رہا ہوتا۔ یا آپ جو میرے ساتھ اس وقت ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، آپ لوگ اپنے گھر میں چھیاں نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ استغفار نہیں کر سکتے، آپ لوگ یا سلاموں نہیں۔ کون اس وقت اس کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہے؟ ہر بندہ متاثر ہے، کاروباری ہو، لینڈ لارڈ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہر کوئی اس وقت اس سے متاثر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہر غم کی جو نجات ہے نا وہ استغفار سے، ہر غم کی نجات استغفار سے ہے۔ کرونا وائرس کہنے سے کرونا وائرس نہیں جائے گا، کرونا چلا جائے، کرونا چلا جائے، کرونا چلا جائے، آپ کے کرونا کہنے سے نہیں جائے گا۔ ہاں، میرے رب کو یاد کرنے سے ضرور جائے گا، ہاں، استغفار کرنے سے ضرور جائے گا، ہاں، میرے آقا پہ درود و سلام پڑھنے سے ضرور جائے گا۔ تو انشاءاللہ کیا پہلی بات بتائی گئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے اسلامی بھائی، ابھی جو حدیث ہم نے سنی بیان کی گئی، اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کو خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کریں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جو باتیں ہم نے سنی اس پہ ہم انشاءاللہ عمل بھی کرتے رہیں گے، اور جو اسلامی بھائی اس وقت ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ آپ کا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو سلسلہ ہے، آپ کی جو فرمائشی نعتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو، اور اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے ایک التجا کروں گا، آپ اگر ساتھ شامل ہیں تو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ کوئی لمبا سلسلہ نہیں ہے، مختصر سلسلہ ہے، اور میں نے آپ نے کل کی ٹرانسمیشن دیکھی ہے تو آج رات کی برکتیں بتائی تھی، چاند رات ہے آج چاند رات ہے، آج جو بھی نیکی ہے نا اس کا صرف ایک سجدہ جو ہے نا، ایک سجدہ وہ 1500 نیکیوں پہ جا رہا ہے۔ آج چاند رات ہے،